लो जी, खूबसूरत मंज़र, सूरज डूब रहा है। 12 तारीख का सूरज डूब रहा है सर जी। ये देखें, बड़ा प्यारा माहौल है। मैं ऊपर धूप सेकने के लिए आया था, तो अभी ये सूरज मैंने कहा आपको दिखा दूं कैसा लग रहा है। वंडरफुल लग रहा है ना। ये वंडरफुल बॉय है और इसके अलावा कोई वंडरफुल नहीं है। ठीक है सर, ये देखें, ये ओए होए होए होए, बहुत प्यारा मौसम है सर। फोग अभी आई नहीं, बस आना चाहती है। तो ये देखें कितना प्यारा माहौल है, खूबसूरत माहौल है बिल्कुल। और ये देखें, ये सामने भी एक बड़ी बिल्डिंग तैयार हो रही है। ये देखें लाहौर, लाहौर देखो सर जी, लाहौर देखो, देख रहे हो लाहौर ये। और इधर भी देखो जी लाहौर, ये लाहौर। कैसा लगा है ये सनसेट आपको? ठीक लगा है? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा मौसम है। और सूरज अब गुरूब ज़रा आराम से होता है, पहले इस वक्त हो जाता था। दिन ज़रा बड़े हो गए हैं ना, बड़े दिन हो गए। ठीक है, तो ये जनाब अली ताज़ा तरीन ख़बरें हैं। और अब आपको बताते हैं सियासी ख़बरें। ठीक है जी, ब्रेकिंग ख़बरें भी बताते हैं। हाँ जी सर जी, कैसा लग रहा है? मौसम इस वक्त बहुत अच्छा है। सूरज गुरूब हो रहा है जैसे मैंने आपको दिखाया है। और थोड़े से दिन बड़े हो गए हैं, फ़र्क पड़ गया है, 15-20 मिनट का फ़र्क बढ़ गया है। मगरिब की नमाज में दिन बड़े हो गए हैं, 15 से 20 मिनट। अच्छा जी, वंडर बॉय का जो जिक्र था ना, उसकी पूरी तसल्ली कर ली गई है। कोई वंडर बॉय वाली ऐसी बात ही नहीं थी जो सुहेल वड़ैच साहब ने कर दी। क्योंकि सुहेल वड़ैच साहब ने ये बात की थी, इसलिए इसको बड़ी पजीराई मिली, क्योंकि वो बड़े क्रेडिबल और बड़े वो समझे जाते हैं। लेकिन अब वो अपनी वजाहतें कर रहे हैं कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, और ये है वो, ऐसी बातें जनाब हुई हैं। ठीक है, तो ये अब छोड़ दें कि शहबाज शरीफ की हुकूमत 6 महीने की है, 5 महीने की है। आप ये ज़हन में रख लें, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत 2029 तक इंशाअल्लाह ताला चलेगी। ठीक है जी, 2029 तक चलेगी, ये ज़हन में रख लें। जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब इस वक्त पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, उसकी मिसाल नहीं मिलती, ये ज़हन में रख लें। जितनी तरक्की इस वक्त पाकिस्तान कर रहा है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। लाइन लग गई है। कल मैंने बनाया कि जैसे बिरयानी के लिए लाइन लगती है ना, बिरयानी के लिए, इसी तरीके से JF थंडर 17 के लिए पाकिस्तान के बाकी ममालिक पाकिस्तान से बिरयानी की तरह रब्ता कर रहे हैं जनाब, हमें भी दें, हमें भी दें। बांग्लादेश ने 34 जहाज़ मांग लिए हैं, लीबिया ने मांग लिए हैं, इराक ने मांग लिए हैं, सऊदी अरब ने मांग लिए हैं, आज़रबाईजान। सर जी ये पूरा कर ही नहीं सकते पे, इनको 1-2 फैक्ट्रियाँ और लगानी पड़ेंगी। और ऊपर से मिसाइल के नए तजर्बे हो रहे हैं। पाकिस्तान माशाल्लाह इसीलिए पूरी दुनिया में कोई ना कोई सरजी मुल्क होता है जो एक ख़ास वजह की वजह से तरक्की करता है। तो पाकिस्तान की किस्मत में है कि ये असला और वेपन की वजह से तरक्की कर रहा है, जिसको सारी दुनिया मान रही है। ठीक है, ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी जो पाकिस्तान इस तरीके से करे। पाकिस्तान की ये हुकूमत अल्लाह करे 5 साल पूरे करे, और इसको 5 साल पूरे करने दिए जाएं। जो ये शुरलियाँ छोड़ते हैं ना कि जनाब शहबाज की हुकूमत 5 महीने की रह गई है, 4 महीने की रह गई है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो रियासत को और सियासत को कमज़ोर करना चाहते हैं, हुकूमत को और रियासत दोनों को। जैसे उन्होंने कहा, ओ जी इसका आसिम मुनीर का टाइम ख़त्म हो गया जी, आसिम मुनीर का नवंबर में टाइम ख़त्म हो गया। हुआ है ख़त्म। हमने आपको कहा था कि आसिम मुनीर साहब जो है वो 5 साल के लिए मुंतखब हुए हैं। 27 नवंबर तक तो वो वैसे ही हैं, 2 साल उनके ये बनते हैं। 27 नवंबर के बाद उनकी पहली एक्सटेंशन होगी, ये हमने आपको कहा था। ठीक है, तो वही हुआ है, कोई तब्दीली नहीं आई। ये सिर्फ यूथिया मीडिया वालों ने ये सारा काम किया है। ठीक है जी, अगली खबर सर। KPK का वजीर आला पंजाब और सिंध के दौरे कर रहे हैं, और उसके आज देखें वो टांग के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है, जिसमें SHO साहब शहीद हो गए हैं। और वो इधर उधर घूमता फिर रहा है और बाहर से खिताब कर रहे हैं। कल रात को पहले इन्होंने कहा जी कि वो वापस चला गया है,
تو ابھی صبح پتہ چلا ہے کہ نہیں جی انہوں نے بار میں خطاب کیا ہے، قائد اعظم کے مزار پہ گیا ہے اور یہ وہ سارا وضاحتیں کر رہا ہے کہ نہیں میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی اور یہ تو یہ سر جی یہ فتنہ پارٹی ہے اور اس کو کوئی بھی یہ عظمہ بخاری نے بھی بیان دے دی ہے، یہ ان کی باتیں ہی ہوتی ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ اور پنجاب والے کے اب وہ کہہ رہے ہیں سارا کہ جی بالکل مریم نواز نے صحیح کہا تھا، یہ جس تھالی میں کھاتے ہیں نا اسی تھالی میں چھید کرتے ہیں۔ پہلے دن پیپلز پارٹی کے عثمان غنی نے ان کو اجرک پہنائی، ٹوپی پہنائی، ٹھیک ہے، تو انہوں نے آتے ہوئے کیا کہا ہے کہ جناب یہ گندی ترین سندھ کی حکومت ہے، یہ سندھ کی جناب یہ قبضہ گروپ ہے، یہ 47 فارم ہے، ساری باتیں وہ کر کے آئے ہیں جو ادھر پنجاب میں وہ کرتے رہے ہیں۔ تو یہ سر کسی کے کچھ نہیں لگتے، ٹھیک ہے نا، اس لیے انہاں دے نال کوئی رعایت نہیں کرنی۔ وہ آپ کو ہم نے مثال دی ہے کہ بچھو نے کہا تھا مینڈے کو کہ مجھے سمندر پار لے کے جاؤ، دریا پار کراؤ، اس نے کہا میں دریا پار کراتا ہوں، تو دریا پار کرایا ہے، جب آخری کنارے پہ تھا تو بچھو نے اس کو ڈانگ مار دیا۔ تو ڈڈو نے کہا کہ یار مینڈک نے کہ یار تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ کہتا ہے یہ میری یہ جبلت میں شامل ہے، میری سرشت میں، میری عادت ہے۔ تو ان کی یہ عادت ہے یہ ایسی باتیں کرنا، آپ ان کی کسی بات پہ بھروسہ نہیں کر سکتے، کسی بات پہ ان کی بھروسہ نہیں کرنا، آپ نے آئندہ بھی نہیں کرنا، نہ آپ کرنا چاہیے، کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو مریم نواز کا موقف ٹھیک تھا، سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز کا موقف ٹھیک تھا، ٹھیک ہے سر جی۔ اب اگلی خبر سر، اگلی خبر سر جی یہ ہے ہمارے ابھی لاہور میں جو 47 پی پی ہے وہاں سے ایک شفیق کھوکر صاحب جو ہے وہ ان کے بیٹے فوت ہو گئے تھے، تو ان میں آج جو ہے ان کے والد صاحب نے خود الیکشن لڑے اور وہ بلا مقابلہ ہو گئے کیونکہ پی ٹی آئی نے یہاں پہ بائیکاٹ کیا تھا، تو ادھر ادھر کے جو جماعت اسلامی کے 1-2 امیدوار تھے وہ بیٹھ گئے۔ تو اب ان کے اوپر الزام تراشی یہ کر رہے ہیں کہ جناب علی انہوں نے غنڈہ گردی کی ہے اور جماعت اسلامی کے امیدوار کو اغوا کیا ہے اور یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے، حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہاں کوئی امیدوار تھا ہی نہیں۔ پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ادھر وزیر آباد میں بھی بلا مقابلہ ہوئے ہیں، وہ پی ٹی آئی والے بائیکاٹ کے چکروں میں ہیں نا، بائیکاٹ کے چکروں میں، تو اس لیے وہ یہ سارے ہو رہے ہیں۔ تو وہ بلا مقابلہ ہو گئے ہیں، ملک شفیق کھوکر صاحب، ٹھیک ہے، سیف الملوک کے بھائی ہیں، اور ایوب فیصل ایوب جو ہے اس کے چچا ہے، اور وہ کھوکر برادری کے انچارج بھی ہیں، تو ان کو ہم مبارکباد دیتے ہیں کہ وہ جیت گئے ہیں اور وہ صحیح جیتے ہیں، ٹھیک ہے سر جی۔ اگلی خبر، اور سر جی ایران نے تو کمال نہیں کر دیا، ایران کے آج لوگ باہر نکلے ہیں، ملینز آف پیپل، انہوں نے اظہار یکجہتی کی ہے حکومت کے ساتھ۔ انہوں نے کہا یہ جو چند لوگ نکلے ہوئے تھے یہ ہمارے لوگ نہیں تھے، یہ اسرائیل کے بھیجے ہوئے لوگ تھے۔ تو لوگ باہر نکلے ہیں اور انہوں نے کہا ہے امریکہ کو کہ غرور میں ڈوبا ہوا امریکہ، ہم آپ کو سبق سکھائیں گے، اسرائیل کو سبق سکھائیں گے، اور انہوں نے فوجیں ہائی الرٹ کر دی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں انٹرنیٹ بھی ہم بحال کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں۔ تو یہ جناب علی باتیں تھیں جو ایران نے بہرحال بڑا ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے۔ ایران نے کہا کہ ہم اسرائیل اور امریکہ پہ اکٹھا حملہ کریں گے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے سر جی، بہت بڑی یہ بات ہے جو یہ ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جناب ایران کے اندر حالات تبدیل ہو جائیں گے، اور ایران میں جو ہے وہ اب حکومت جو ہے پھر مستحکم ہو جائے گی، اور جو سازش اور گٹھ جوڑ یہ کیا گیا تھا اس حوالے سے یہ ناکام ہوگا، اور ناکام ہو گیا ہے۔ بلکہ آج کی تازہ ترین جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہی آ رہی ہیں کہ بالکل یہ ناکام ہو گیا ہے، اور اس میں جناب علی یہ اسے کیا کہتے ہیں کہ جناب اب ایران کے حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ آج جو خبریں آ رہی ہیں وہاں سے وہ بہتری کی آ رہی ہیں ساری، اور انہوں نے کہا جی آج ہم انٹرنیٹ بھی بحال کر دیں گے اور سارا کچھ کریں گے۔ پوری اسلامی دنیا کو ایران کے ساتھ کھڑا ہو جانا چاہیے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ امریکہ نے، اسرائیل نے ابھی کہا ہے ابھی کہ جناب امریکہ نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ میں حملہ کروں گا، یہ امریکہ نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ میں حملہ کروں گا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ گٹھ جوڑ ہے نا، تو یہ گٹھ جوڑ ان کا انشاءاللہ تعالی ناکام ہوگا،
اور پاکستان جو ہے ایران کی حمایت کرے گا، سعودی عرب ایران کی حمایت کرے گا، UAE، یہ سارے اسلامی ممالک جو ہیں وہ ایران کی حمایت میں نکلیں، آواز اٹھائیں، ٹھیک ہے۔ سعودی عرب کو بھی شاباش دیں کہ اس نے اڈے دینے سے انکار کیا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ اور سردی کا توڑ ہے جی، یہ کافی جو ہے نا سردی کا توڑ ہے، یہ دیکھیں، یہ کیپچینو کیسی لگ رہی ہے، کافی کے ساتھ جی کلب جی یہ سینڈوچ کلب ہے، تو یہ بھی بہت مزے کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔